إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق اللہ العظیم۔ میری سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ مجھے جامعہ سمیہ کے ختم بخاری شریف کے اس اہم پروگرام میں میرے استاد گرامی حضرت مولانا محمد ناظم صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں کچھ لب کشائی کا موقع اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا ہے۔ میں سب سے پہلے جامعہ سمیہ کی طالبات سے اور یہاں کی متعلمات سے، یہاں کی معلمات سے اور وہ بچیاں جو یہاں پر پروگرام میں آئی ہیں خاموشی کا مظاہرہ کریں، سنجیدگی کے ساتھ بات سنیں، اپنے انعامات کو، اپنے ہدایہ کو، تعلقات کو، رشتہ داریوں کو، قرابت داروں کو، محبتوں کو ایک طرف رکھیں، بہت خاموشی کا مظاہرہ کریں۔ کوئی ٹیپ ریکارڈ نہیں ہے کہ آپ کی چک چلا دے اور چل جائے گی اور بات ہوتی رہے گی۔ بہت آرام سے ہماری بچیاں بیٹھے، مشترکہ مجمع ہے، ایک طرف مرد حضرات ہیں، دوسری طرف بہت ساری خواتین ہیں اور تیسری طرف فارغ ہونے والی جن کو تھوڑی کو شدھ بدھ ہوئی ہے، تھوڑا بہت کلمہ نماز کا پتہ لگا ہے، جنہوں نے بخاری شریف کو دیکھا ہے، اس کی کچھ ابواب پڑھے ہیں اور قرآن پاک کے کچھ صورتیں یا اس کا مکمل ترجمہ جن بچوں نے یہاں کے ماحول میں رہ کر پڑھا ہے، بہت مشترک مجمع ہے۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں سب سے پہلے کہ ہم سب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، عوام کو بھی اور جن کی بچیاں فارغ ہوئی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت امت کو، آپ کو اور ہمیں عطا کی ہے، اور اس مدرسے نے، یہاں کی اس مٹی نے جو بڑی زرخیز ہے اور سونے سے زیادہ اچھی چیزیں یہاں پر پیدا ہوتی ہیں، یہ اتنی بڑی تعداد طالبات کی معاشرے کو عطا کی ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ان بچوں کے والدین کو بھی، ان کے پورے خاندان کے لوگوں کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ کا کرم ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے آپ کی بچیوں کو قرآن اور حدیث پاک سے جوڑ دیا ہے۔ آپ کا رشتہ، آپ کے بچوں کا رشتہ قرآن پاک سے اور احادیث مبارکہ سے ہو گیا ہے۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا
من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے، بندیوں میں سے کچھ کو منتخب کر کر اپنی کتاب کا وارث بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خاندانوں کو چنا اور ان کو منتخب کیا، ایک بہت بڑی آبادی میں سے نکال کر، اور ان کو قرآن اور حدیث پاک سے جوڑ دیا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو یہاں سے جانے کے بعد بھی 2 رکعت شکرانے کے پڑھنے چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ کسی کا مکان بنتا ہے، دکان تیار ہوتی ہے، کسی کا کھیت تیار ہوتا ہے تو اس پر شکر ادا کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی کھیتی ہے جو اس ماحول میں تیار ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کی ہے اور آپ لوگوں کے تعاون سے ہوئی ہے۔ ملت نے، امت کے غریبوں نے، مزدوروں نے، دور اور قریب کے لوگوں نے مدرسے کا تعاون کیا اور یہ مدرسہ یہاں تک پہنچا ہے۔ اس پر آپ لوگ بھی ہماری طرف سے بہت بہت شکریہ کے مستحق ہیں۔ اس لیے گھر جانے کے بعد بھی 2 رکعت شکرانے کی پڑھنی چاہیے کہ اللہ بہت بڑی دولت اور بہت بڑی نعمت ہمارے گھر میں آ گئی ہے، اور جو بچیاں فارغ ہوئی ہیں ان پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بے دینی کے ماحول سے مجھے نکالا ہے اور تو نے قرآن و سنت کا یہ اچھا ماحول مجھے عطا کیا ہے۔ آپ باہر کا ماحول دیکھیں، اسکولوں کا ماحول آپ دیکھیں، کالجوں کا ماحول آپ دیکھیں، آپ خود اپنے گھروں کا ماحول دیکھیں، کیسی بے دینی ہے اور کیسا دین سے استخفاف ہے۔ بچوں کے سروں پر دوپٹے نہیں، کوئی بسم اللہ پڑھنے سے آ رہی ہے، جزاک اللہ کہنا تک نہیں آتا اور دسترخوان بچھانے کا تصور نہیں ہے۔ ان بچیوں کو اس ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی ہے، یہ بچیاں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، زبان سے بھی شکر ادا کریں اور دل بھی شکر میں ڈوبا ہوا ہو۔ کہیں سے کہیں تک یہ احساس نہ ہو کہ دنیا میں فلاں صاحب ہیں، ان کے پاس ہم سے بہتر چیز ہے۔ چونکہ حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جس بندے کو میں نے قرآن پاک عطا کیا اور یہ سوچتا ہے کہ اس سے بہتر دولت بھی کسی کے پاس ہے، اس نے میرے قرآن پاک کی توہین کی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنی امت کو کہ جو حدیث پاک پڑھتی ہے، پڑھاتی ہے، اس سے جڑی رہتی ہے، ان کے لیے بہت سی دعائیں دی ہیں۔ کہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تر و تازہ رکھے، سرسبز و شاداب رکھے کہ جنہوں نے میری باتوں کو سنا، اسے محفوظ کیا اور لوگوں تک پہنچایا۔ اور کہیں فرمایا کہ سب سے زیادہ قریب رہنے والا قیامت کے دن میرا وہ بندہ ہوگا، میرا وہ امتی ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے۔ اور جو بچیاں، جو لوگ حدیث پاک پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کو اس کی برکت سے بہت درود شریف پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور کہیں فرمایا کہ حدیث پاک پڑھنے والے، ان کی باتوں کو نقل کرنے والے وہ میرے خلیفہ ہیں۔ تو اتنا بڑا یہ احساس اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے، قلب بھی شکر میں ڈوبا رہے، اور دل کے ساتھ جو ہمارے اعضاء ہیں، ہاتھ پاؤں، آنکھ، زبان، یہ بھی شکر کریں۔ ان کا شکر یہ ہوگا کہ آپ نے جو یہاں پر پڑھا ہے، جو آپ کو پڑھایا گیا ہے، جیسے قاری صاحب نے بھی فرمایا، آپ اس پر پورا عمل کریں۔ کہیں سے کوئی شکایت نہ آ جائے کہ جامعہ سمیہ میں پڑھنے والی بچی فلاں پیلس میں گئی تھی، رمضان کا مہینہ تھا، 27ویں شب تھی اور جامعہ سمیہ والی بچی میک اپ والے کی دکان پر تھی اور چپل خرید رہی تھی۔ کہیں سے سننے کو نہ مل جائے کہ فلاں جگہ ایک غلط مجلس لگی ہوئی تھی
اور اس میں حضرت سمیہ کی دختر، حضرت سمیہ کی بیٹی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اس میں موجود تھی۔ صرف علم سے بات نہیں بنتی ہے، علم تو ایک ذریعہ ہے، علم سے آگے عمل ہے، پھر اس کے ساتھ خلوص ہے، اور پھر اس کے ساتھ دعوت ہے۔ اس لیے آپ کے جو اعضاء ہیں وہ بھی پورے شکر میں ڈوبے رہیں، کوئی چیز ایسی نہ کر دیں کہ جو قرآن اور حدیث پاک کے خلاف ہو۔ اور اسی کے ساتھ بے شک آپ آ گئے، بہت خوشی ہے، قاری سید کا سینہ بھی فخر سے چوڑا ہو رہا ہے، حضرت ناظم صاحب بھی جو اس ادارے کے سرپرست ہیں وہ بھی جھوم جا رہے ہیں، اور صبح سے لے کر اب تک اپنی بیماری کے باوجود وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ مفتی عبداللہ صاحب معروف ہی ہمارے، ہمیں ان کی رفاقت میسر ہے، وہ تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت مولانا ساجد صاحب اپنی گونوں کو مشغولیات کے باوجود یہاں تشریف لائے کہ بہت بڑا کام ہوا ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ 38 بچیاں ہیں اور جس معاشرے سے نکل کر آئی ہیں، آپ اس معاشرے کا جائزہ لو، آپ اس معاشرے کے حالات کو پڑھو۔ اس معاشرے میں فسق ہے، اس معاشرے میں شراب ہے۔ سہارنپور میں 150 بچے ہیں جو شراب پی کر مر چکے ہیں۔ اس معاشرے میں بے دینی ہے، اس معاشرے میں بدعت ہے، اس معاشرے میں خرافات ہے، اور وہ معاشرہ وہ ہے جو بہت زیادہ سنتوں کو چھوڑ چکا ہے، اور کہنا چاہتا ہوں مرتد ہو چکا ہے۔ سہارنپور ہمارے علاقوں میں اور ہندوستان میں تقریباً 12-13 لاکھ بچیاں ہیں جو مرتد ہو چکی ہیں، دین چھوڑ چکی ہیں۔ ان بچیوں کو جو جامع سمیہ کی بیٹیاں ہیں، جو حضرت سمیہ کی دختران ہیں، ان کی فکر کرنی ہے، اور اس کے فکر کے لیے ایک معمولی سی بات یہ ہے، قرآن پاک میں آئی وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ یہاں سے جانے کے بعد یہ بچے کوئی کتاب لے لیں حدیث شریف کی، کم سے کم معارف الحدیث اس کا ایک باب روزانہ پڑھیں، قرآن پاک کی کوئی تفسیر لے لیں جس سے آپ کو مناسبت ہو، ایک رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ آپ روزانہ اس کو پڑھیں، اور پڑھنے کے ساتھ اپنے آس پاس میں جو بچیاں ہیں جو اسکولوں میں جاتی ہیں، کالجوں میں جاتی ہیں، یا جو بچہ پڑھتی نہیں، آپ کی بھتیجیاں ہیں، آپ کی بھانجیاں ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بھانجے ہیں، آپ ان کو لے کر بیٹھیں اور آپ ان کو قرآن پاک پڑھائیں، آپ ان کو اردو پڑھائیں، آپ ان کو درود شریف یاد کرائیں، آپ ان کو کچھ حدیثیں، کچھ دعائیں آپ ان کو بتائیں، چونکہ اب تک آپ متعلمہ تھی، اب آپ جہاں بھی رہیں گی آپ معلمہ بن کر رہیں گی، اور معلمہ بننے کے لیے کوئی بڑے ادارے کا ہونا ضروری نہیں، تعلیم حاصل کرنا اور علم سکھانا ایک جذبہ ہے، ایک جوش ہے، ایک نصب العین ہے۔ لوگوں نے گھوڑوں کی پیٹھوں پر اور اونٹوں کی سواریوں پر اور درختوں کی سائے میں بیٹھ کر اس علم دین کو امت تک پہنچایا ہے۔ ہماری تمام کی تمام بچیاں جو یہاں سے فارغ ہوئی ہیں، اپنے بچوں کے آس پاس کے ان کے پڑھنے پڑھانے کا ماحول بنائیں۔ آپ نے ماحول بنایا تو آپ نے جو نعتیں پڑھی ابھی، جن پر آپ جھوم گئی کہ ہمارے نبی ایسے تھے، ماشاءاللہ، بے شک اس میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے۔ آپ احسن الناس ہیں، آپ اجود الناس ہیں، آپ اکرم الناس ہیں، آپ افضل الناس ہیں۔ آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی انسان نہ آیا اور نہ آ سکتا ہے۔ آپ کی محبت ہمیں ایمانی بھی ہے، ہمیں فطری بھی ہے، ہمیں طبعی بھی ہے، اور اس محبت کے جو تقاضے ہونے چاہیے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں موجود ہیں۔ لیکن وہ نبی جو تعلیم لے کر آئے، آپ اس نبی کی اس تعلیم کو جو آخری وقت میں آپ نے فرمایا تھا بلغونی ولو آیا، میری آیات کو، میری باتوں کو لوگوں تک پہنچا دو، چاہے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ اگر واقعتاً آپ نے پڑھا ہے اور آپ کے دل میں جذبہ ہے اور آپ حضرت سمیہ کی بیٹی ہیں،
تو آپ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے آپ اس امت تک پہنچائیں۔ آج امت پیاسی ہے، آج امت کو مکانوں کی نہیں، دکانوں کی نہیں، کاروبار کی نہیں، آج امت کو ایمان کی ضرورت ہے۔ آج امت ایک بہت بڑے زلزلے سے دوچار ہے۔ اگر کسی علاقے میں زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، تو طوفان کے بعد صرف اچھے کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ معمولی قسم کے کھانے، معمولی کپڑے آپ ان کو دیں تو انہیں راحت ملتی ہے۔ آج ایمانی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے امت بہت زوال کی طرف جا چکی ہے۔ اتنا زوال ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اس سوال کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم لوگوں نے قرآن پاک اور حدیث پاک کو چھوڑ دیا ہے۔ تو ہماری بچیاں اپنے اس ماحول میں لے کر بیٹھیں اور ان کو سکھائیں، اور سکھانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی کتاب کوئی منتخب کر لیں۔ آپ 24 گھنٹے میں 15 منٹ کوئی دین کی کتاب پڑھیں، کوئی نہ کوئی کتاب اپنے گھر میں لے کر بیٹھیں۔ کوئی گھر ایسا نہ رہے کہ جس گھر میں 24 گھنٹے میں 15-20 منٹ کوئی کتاب نہ پڑھی جائے۔ یہ آپ کا عملی شکر ہے۔ اور کتاب کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں قرآن پاک کی آپ تلاوت بھی کریں، آپ اس کو بھی پڑھیں۔ اس جامعہ سمیہ نے آپ پر جو محنت کی ہے، آپ اس محنت کو اپنے علاقوں میں پھیلائیں، اور آپ اپنے علاقے میں ان چیزوں کو پیش کریں۔ اور ہماری بہنیں کہ جن کے بچے فارغ ہوئے، بچیاں یہاں دونوں تو سب لوگ بیٹھے ہیں، بچوں کے والدین بیٹھے ہیں، ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان بچوں سے ہم رشتے کریں اپنے بچوں کے۔ بے شک رشتے کرنے چاہیے۔ ان بچوں کے پاس دونوں طرح کی صلاحیت ہے۔ یہ عالمہ بھی ہیں، انہوں نے قرآن اور حدیث کا ترجمہ بھی پڑھا ہے، اور جو اسکول کی تعلیم ہے انگریزی 10ویں 12ویں وہ ان بچوں نے کی۔ مگر ان بچوں کو اپنے گھروں میں آپ لے جائیں، ان کے نکاح کریں، مگر نکاحوں میں آپ سادگی لانے کی کوشش کریں۔ آج ہماری بچیاں سادگی پر آنے کے لیے کہیں سے کہیں تک تیار نہیں ہیں۔ آج ہمارے لوگ غریب ہیں، اور غریب لوگ اپنے بچوں کی شادیوں میں 20-20 لاکھ 25-25 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں۔ گجرات میں جو لوگ ارب پتی ہیں، میں ان کے بارے میں جانتا ہوں، اپنی بچوں کے نکاح میں 20,000 روپے 25,000 روپے خرچ کرتے ہیں۔ آپ وہ پیسہ اپنی بچیوں کا شادیوں سے بچا کر، جیسے قاری صاحب نے عرض کیا بھی، آپ اس کو تعلیم میں لگائیں، تاکہ آپ کے بچے تعلیمی ماحول میں رہ کر رہیں، اور ان کو اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہیں باہر جانا نہ پڑے۔ افسوس کی بات ہے آج ہمارے پاس اپنے اسکول نہیں ہیں، آج ہماری بچیاں غیروں کے اسکولوں میں جاتی ہیں۔ تو آپ بے شک ان بچوں کو نبھائیں، آپ ان سے رشتے کریں اپنے بچوں کے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو، لیکن درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان بچوں سے جو رشتے کریں وہ بالکل سادہ ماحول میں کریں۔ آپ کہیں جو دوسری چیزیں ہیں اور جو دوسرے کام ہمارے گھروں میں آ گئے ہیں، آپ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اس لیے یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے جو یہاں پر تیار ہوا ہے، آپ اس کی پوری حفاظت کریں، آپ اس کو سنبھال کر رکھیں۔ اگر کسی کا ایک مکان ٹوٹ جائے، میں کہتا ہوں ایک بلڈنگ ٹوٹ جائے پوری، اتنا نقصان نہیں ہوگا۔ یہ بچیاں جو یہاں تیار ہوئی ہیں، یہاں کے اساتذہ کرام نے، یہاں کی معلمات نے، جن پر بے پناہ محنت کی ہے، راتوں میں اٹھ کر یہاں کے لوگوں نے ان کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ آپ ان بچوں کو کہیں سے کہیں تک ضائع نہ ہونے دیں۔ جو ان کا مصرف ہے اور جس کام کے لیے یہ تیار ہوئی ہیں، آپ اس کے لیے ان بچوں کا استعمال کریں۔ آپ ان بچوں کو اچھا ماحول دیں، تعلیمی ماحول دیں۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی شکر گزاری ہوگی۔ اور آج کے دور میں جیسے میں نے بتایا کہ دوسری قومیں، ان کی بچیاں بے حد محنت کر رہی ہیں، اپنے دین نہیں، اپنی تہذیب کی، اپنی باتوں کی وہ ترویج و اشاعت میں لگی ہوئی ہیں، دھکے کھا رہی ہیں اور اپنا پیغام پہنچا رہی ہیں۔
حالانکہ ان کے پیغام میں وہ جان نہیں، وہ طاقت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی طاقت اس وقت میں ہے وہ قرآن پاک میں ہے اور حدیث پاک میں ہے۔ ہماری بچیاں بھی داعیہ بنے، معلمہ بنے، امینہ بنے اور اس کام کو اپنا کام سمجھیں، اور کیسے بھی حالات آ جائیں کہیں سے کہیں تک دین کا، ایمان کا سودا نہ کریں۔ لوگ آپ کو دیکھ کر، بچیاں آپ کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہوں، آپ کو دیکھ کر اپنی نمازیں صحیح کریں، آپ کو دیکھ کر اپنے برقعے صحیح کریں، آپ کو دیکھ کر اپنی زبانیں صحیح کریں۔ آج اس کی ضرورت ہے۔ ہم ذرا اگر بہہ گئے، ہمارے خاندان نے ایسے کہا، ہماری ماں نے ایسا کہا، فلاں نے ایسا کہا، تو پھر ایمان کس چیز کا نام ہوگا؟ بات پوری کرتا ہوں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا، ان کے بیٹے نے، ان کے شوہر نے ایمان قبول کیا۔ ابو جہل نے کہا سمیہ ایمان چھوڑ دو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ حضرت سمیہ نے کہا ایمان نہیں چھوٹے گا، جو چاہے ہو جائے۔ ان کے شوہر کو شہید کیا، بیٹے کو شہید کرنے والے تھے، وہ بچ گئے۔ حضرت سمیہ کی باری آئی، ابو جہل نے حضرت سمیہ کا ایک پاؤں ایک اونٹ میں باندھا اور دوسرا پاؤں دوسرے اونٹ میں باندھا۔ حضرت سمیہ کے نازک حصے میں پیشاب گاہ میں نیزہ مار کر شہید کر دیا، مگر سمیہ نے ایمان نہیں چھوڑا، اسلام نہیں چھوڑا۔ یہ فرمایا تھا آقا نے، میں جا رہا ہوں، میرے چل چلاؤ کا وقت ہے، تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، انہیں مضبوطی سے پکڑ لینا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان چیزوں میں فیشن نہیں تھا، میک اپ نہیں تھا، مکان نہیں تھے، ان میں برادریاں نہیں تھی، باغ نہیں تھے، پیسے نہیں تھے، مٹھائیاں نہیں تھی، کھانے نہیں تھے۔ دو چیز چھوڑ کر جاتا ہوں، وہ رسول کہ جس نے 23 سال پورے مکی دور میں محنت کی، لوگوں کو سمجھایا، 13 سالہ مکی دور میں محنت کی، اور مدنی دور میں 10 سالہ محنت کی۔ پورا 23 سالہ دور جس کا محنتوں سے آراستہ تھا، عبارت تھا۔ آج تو آپ لوگ آئے، ہمارے استاد زادے حضرت مولانا آصف صاحب جو جامع کاشمیر چھٹن پور کے، جو میری مادر علمی ہے، وہاں کے روح رواں ہیں، تشریف لائے، یہ پورا ماحول سراپا استقبال بن گیا، پھول بکھیرے گئے، اہلا و سہلا مرحبا کے ترانے اعلیٰ پہ گئے۔ وہ پیغمبر جب دعوت دیتا تھا اس کے لیے کرسی نہیں تھی، اس کے لیے تھا آپ شاعر ہیں، آپ کاہن ہیں، آپ مجروح ہیں، آپ نہ معلوم کیا کیا ہیں۔ پتھر برسائے، وقاص، مجلہ اور ذوالمجاد کا بازار اس بات کا گواہ ہے۔ طائف کے ریگزاروں سے آپ جا کر معلوم کرو، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اور کسی نے کچھ کہا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، استغفراللہ، غلاظتوں کے ٹھوکرے ڈالے، مگر وہ پیغمبر پریشانیوں میں، تنگیوں میں اور تکلیفوں کے ماحول میں اپنے پیغام کو برابر دنیا کو سناتا رہا۔ اب جب اس کا آخری وقت ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں میں چلنے والا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، جامع سمیہ کی بچیاں، قاری شیخ صاحب کی بیٹیاں، حضرت ندوی صاحب کی صاحبزادیاں۔ اس بات کو توجہ کے ساتھ سنیں، اگر آپ نے جامع سمیہ کا دودھ پیا، اگر آپ نے قاری شیخ صاحب کی تربیت پائی ہے، اگر آپ نے اس ماحول میں اپنے 8 سال 10 سال گزارے ہیں، تو یہ پیغام، یہ پروگرام اور یہ جلسہ ختم بخاری شریف کا آپ کو دیتا ہے جو آقا نے فرمایا تھا، پکڑ لینا، چھوڑ دو نہیں۔ لوگ چھڑانا چاہیں گے، اور وہ تھا کتاب اللہ، قرآن پاک اور میرا طریقہ۔ کتاب اللہ کو اور آقا کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک 2 ہیں، ایک قرآن پاک 30 پاروں کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، دوسرا قرآن پاک وہ ہے جو آقا کی زندگی ہے 23 سالہ۔ قرآن پاک میں جو کچھ تھا اس کی عملی تصویر آقا نے اپنی زندگی میں پیش کی، مالداروں کے لیے، تاجروں کے لیے، غریبوں کے لیے، معلموں کے لیے، متعلموں کے لیے، حاکموں کے لیے، محکوموں کے لیے۔ دنیا کا کوئی فرد نہیں کہہ سکتا کہ آقا کی زندگی میں میرے لیے نمونہ نہیں۔ آپ اس دونوں طریقے کو آپ پکڑو، مضبوطی سے لے کر جاؤ، اس کو پھیلاؤ۔ آج دنیا آواز لگا رہی ہے افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ۔ اے جامع سمیہ کے طالبات، ہم پیاسے ہیں، ہم مر رہے ہیں،
ہمارا دم نکلنے والا ہے، تمہارے پاس جو پانی ہے جو تم نے جامع سمیہ سے لیا ہے وہ ہمیں دے دو، ہمارے حلق میں ٹپکا دو، ہم مر جائیں گے۔ وہ آواز لگا رہے ہیں انظرونا نقتبس من نورکم، اے جامع سمیہ کی طالبات، اے شیخ ندوی کی صاحبزادیوں، اے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹیوں، تمہارے پاس جو روشنی ہے جو تم نے جامع سمیہ سے لی، جس کی بنیاد پر لوگوں نے تعاون دیا، ہم بالکل اندھیرے میں ہیں، ہمیں روشنی دے دو، یہ تو مر جائیں گے۔ اگر تم نے یہ نہ کیا، تم نے اس کے لیے کمر بستہ نہ ہوئی، تو اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے جو قاری شہید صاحب جن کے پیسے جمع کر رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے کہ 13 جوڑے آئے، یہ لفافے آئے، یہ دعوت آئی، یہ مجمع ہوگا اور میدان محشر ہوگا جہاں جامع سمیہ کی ان بچیوں کا گریبان پکڑا جائے گا، قاری شہید صاحب کا، حضرت شیخ ندوی صاحب کا گریبان پکڑا جائے گا۔ ہم نے آپ کو پیسے دیے تھے، ہم نے آپ کو امانت دی تھی، ہم نے آپ کو اپنی گاڑی کمائی دی تھی، تو بچیوں نے کیا کیا؟ اور اگر انہوں نے سنبھال لیا میدان کو اور کام کر لیا تو وارے کے نیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ انعامات ہیں، یہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی دل میں اس کا واہمہ تک نہیں گزرا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما توفیق اللہ باللہ۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ حضرت مولانا محمد انعام اللہ قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا مفید ناصحانہ